السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میرے بہت سے مریض اور اسی طرح میرے ساتھی ڈاکٹروں کے بہت سے مریض، خصوصاً شوگر کے مریض، دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض اور کڈنی کے مریض یعنی گردوں کے مریض ڈاکٹر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، یا اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کی بیماری کی سٹیج ایسی ہے تو ان کی ادویات کو ایڈجسٹمنٹ کر دی جائے رمضان شریف کے مطابق، افطاری اور سحری کے مطابق، اور ان کو گائیڈ کر دیا جائے کہ وہ ادویات کو کیسے لیں اور اپنی خوراک کو کس طریقے سے وہ لیں تاکہ وہ روزہ بھی رکھ سکیں اور ان کی شوگر بھی کنٹرول رہے، ان کے دل کا سلسلہ بھی صحیح رہے، بلڈ پریشر بھی نارمل رہے اور گردوں کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو اگر وہ روزہ رکھ سکیں۔ تو ناظرین، میں اپنے جو میرے شوگر کے مریض ہیں یا ہم تمام ڈاکٹروں کے جو شوگر کے مریض ہیں ان کی سٹیجز ہیں، اگر تو بہت پہلی سٹیج کی شوگر ہے، وہ پری ڈائبٹک ہیں یا ان کی بہت معمولی ادویات سے شوگر کنٹرول میں ہے اور وہ پرہیز کر رہے ہیں اور شوگر ان کی کنٹرول میں جا رہی ہے، اور وہ صبح شوگر کو چیک کرتے ہیں، دوپہر کو، رات کو کھانا کھانے سے پہلے، تو ان کی شوگر 60 اور 100 کے درمیان ہے، اور صبح دوپہر رات کا کھانا کھانے کے بعد شوگر جو ہے 100 120 30 40 50 تک یا 160 170 تک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول میں جا رہی ہے۔ اب رمضان شریف ہے اور وہ جو ہمارے مریض ہیں وہ جو معمولی ادویات پر، یا اگر ان کو بہت کم ڈوز میں انسولین بھی لگ رہی ہے یا ادویات لے رہے ہیں، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزے کے ان کے لیے بہت ہی برکات ہیں، بہت ہی فضیلتیں ہیں، بہت ہی ان کے لیے ثمرات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو کچھ احتیاط کرنی پڑے گی۔ وہ جو صبح کے ٹائم اپنی دوائی لیتے ہیں اس کو افطاری کے وقت دوائی کو کر لیں اور اس وقت اپنی ڈوز کو پورا رکھیں افطاری کے وقت۔ اس کے بعد جو سحری کی ان کی ادویات ہیں ان کو وہ رات کی ادویات میں بدل لیں، اور اس کی جو ڈوز ہے، میڈیسن جو ہیں، ادویات ہیں یا انسولین ہے، تو اس کو بہت کم مقدار میں لگائیں۔ اور دوسرا، اپنی جو ڈوزز ہیں اپنے جو متعلقہ ان سے قریبی ڈاکٹرز ہیں ان سے وہ کروا سکتے ہیں، یا ہماری ہیلپ لائن سے ہم سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو شوگر کے مریض جو ہیں وہ افطاری کے وقت جو ہے بہت سادہ سی غذا لیں گے، بہت سادہ سی چیز سے روزہ کھولیں گے، 2 کھجور سے یا 1-2 پکوڑے آلو کے بغیر، آلو قطعاً نہیں لیں گے، فرائی چپس نہیں لیں گے، آلو سے بنی اشیاء نہیں لیں گے، اور اس سے انہوں نے بچنا ہے۔ بیسن کے 1-2 پکوڑے، 1-2 کھجور، اور ساتھ 1 چپاتی کھانے کی لے لیں، اور جو گھر میں سبزی، سالن، گوشت وغیرہ جو بھی پکا ہے وہ ساتھ وہ اس کے لے سکتے ہیں، سیلڈ لے سکتے ہیں کھانے کے ساتھ۔ اور یہ وہ یا تو روزہ کھولنے کے ساتھ لے لیں کھانا، دوائی اپنی پہلے استعمال کر لیں، یا نماز پڑھنے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد نماز پڑھیں اور پھر دوائی لینے کے بعد وہ اپنا کھانا یہ جو میں نے مختصر بتایا وہ لے لیں، کیونکہ اتنا کھانا لینے سے پھر ان کو شوگر چیک کریں گے 1.5-2 گھنٹے کے بعد ان کی شوگر 130 40 150 160 170 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے افطاری کے بعد۔ اور اس کے بعد ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے 1.5 گھنٹے کے بعد یعنی 3 گھنٹے کے بعد کوئی وہ بونس لے سکتے ہیں۔ وہ جو چیزیں انہوں نے افطاری کے وقت کھانی تھی وہ اب بونس کی شکل میں روزہ کھولنے کے 3 گھنٹے کے بعد فروٹ چاٹ، یا وہ فروٹ چاٹ کے علاوہ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو وہ چائے کے ساتھ، یا فروٹ لینا چاہتے ہیں، کوئی سیب لینا چاہتے ہیں، یا جو فروٹ میں نے اپنی ویڈیو میں شوگر کے مریض صبح دوپہر شام رات کون سا اناج، پھل، سبزیاں اور گوشت کھائیں کہ شوگر کنٹرول کر دیں، وہاں میں نے تفصیل سے فروٹ، سبزیوں اور تمام ڈائٹ شیڈول دیا ہے، وہاں وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو، تو وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو کوئی ایک فروٹ یا کوئی ایسا بونس اس وقت لے لیں تاکہ شوگر کا لیول ان کا زیادہ نہ ہو۔ پھر سحری کے وقت انہوں نے
مختصر ایک چھوٹی چپاتی یا 2 براؤن بریڈ، اپنی میڈیسن لیں گے. انسولین لے رہے ہیں تو صبح کے ٹائم جو آگے وہ روٹین میں رات کو انسولین کے یونٹ لیتے تھے اس سے کم انہوں نے کر لینے ہیں. ادویات کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کی ڈوز کو کم کر سکتے ہیں یا اتنی ڈوز لیں گے، لیکن کھائیں گے زیادہ نہیں. اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں خاص طور پہ جن چیزوں میں چینی، گڑ، شکر پڑے، شربت، مشروبات ہیں، نہ تو افطاری کے وقت نہ ویسے لیں گے. اور اس کے بعد ان کے آئیں گے کوئی حلوہ، کھیر، گجریلا، کوئی سویٹ ڈش نہیں لیں گے. میدا، ریفائنڈ فلور ہے، نان ہے، اس سے بنی چیز، پیسٹری کی چیز، پیزا، شوارما وغیرہ کوئی روزے کے دوران نہ تو افطاری میں نہ سحری میں لیں گے، نہ فاسٹ فوڈ لیں گے، نہ جنک فوڈ لیں گے. اس سے وہ پرہیز کریں گے. اور نہ ہی وہ چاول لیں گے، نہ بریانی لیں گے، نہ کوئی اور چاول لیں گے. یہ 3 بیسک چیزوں سے انہوں نے ہر صورت میں بچنا ہے. تو سحری کے وقت اپنی دوائی پہلے لینی ہے، اور جو میں نے 2 سلائس یا 1 چپاتی بتائی اور سالن بتایا وہ انہوں نے لینا ہے. اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد شوگر کو ضرور چیک کرنا ہے. سحری سے پہلے بھی شوگر چیک کریں گے، افطاری سے پہلے بھی شوگر چیک کریں گے، افطاری کے 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کریں گے. سحری سے پہلے شوگر چیک ہوگی اور سحری کے 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد ضرور شوگر چیک کریں گے. اور یہ شوگر جو ہے اس وقت جو لیول ہوگا، کیونکہ انہوں نے سارا دن چلنا ہے، تو 130، 140، 150، 160، 170 تک کمپرومائزیبل ہے. ایون 180 تک کمپرومائزیبل ہے، کیونکہ افطاری سے پہلے تک ان کی شوگر نارمل رینج میں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے خود قدرت نے اندر نظام، انسان کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ اندر سے ایڈیپوز ٹیشو سے، فیٹ سے جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے، وہ اور شوگر بن جاتی ہے، گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتی ہے فیٹ. اور انسان کا جو شوگر کا لیول ہے وہ تقریباً بہتر حالت میں رہتا ہے، نامینل لمٹس میں رہتا ہے. تو اس لیے آپ نے پرہیز کو رکھنا ہے. پرہیز رکھتے ہوئے آپ ادویات کے ساتھ ری ایڈجسٹمنٹ کروا کے ادویات کو آپ روزہ، ایسے مریض جو نارمل ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن وہ مریض جو ٹائپ 1 کے ڈائبٹیز کے مریض ہیں، جو انسولین لیتے ہیں 3 سے 4 مرتبہ، یا جن کی انسولین کی ڈوز بہت زیادہ ہے، یا جو لانگ ایکٹنگ انسولین لے رہے ہیں، وہ مریض جو ہے روزہ رکھنے میں ان کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے باقاعدہ چھوٹ دی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ، خصوصاً مریضوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ان کے ساتھ سختی نہیں چاہتا. تو وہ لوگ جو ہیں فدیہ عطا کر کے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر کے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان شوگر کے مریضوں کے لیے اور دل کے مریضوں کے لیے اور انجینا کے مریضوں کے لیے روزہ ایک نعمت ہے. لیکن پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. ادویات کو افطاری اور سحری کے وقت ایڈجسٹ کر کے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح گردوں کے مریض جو ہیں وہ ان کے لیے جو اگر 60 سے اوپر EGFR ہے، کریاٹنین ان کا 1.2 تک ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نیچے ان کی EGFR کی سٹیج پہ اور نیچے چلی گئی ہے، تو 3 سے نیچے ہیں، یا ان کا لیول جو ہے کڈنی کا کریاٹنین زیادہ ہے، تو ان کے لیے روزہ رکھنا بھی نہیں ہے، وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مریضوں کے لیے چھوٹ ہے. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.